یہ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں پیٹریاٹ. یہ چاہتے ہیں کہ پیٹریاٹ پارٹی کو میں ہیڈ کروں. میں لعنت بھیجتا ہوں. میں ساری زندگی جیل میں گزار سکتا ہوں, بے وفائی اور غداری نہیں کر سکتا. اور خان صاحب کو یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ صوبائی الیکشن نہیں کر رہے, یہ صوبہ اور قومی کا اکٹھا الیکشن کریں گے. السلام علیکم ناظرین, آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین. آج صدر عارف علوی نے زمان پاک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی. ظاہر ہے اس سے پہلے وہ الیکشن کمیشن کو خط تحریر کر چکے تھے کہ انتخابات کے حوالے سے شیڈول کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ اگر گورنر تاریخ نہیں دے رہا اور الیکشن کمیشن بھی نہیں دے رہا تو پھر یہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کرے. آج کی ملاقات جو ہے اس تناظر میں تھی اور صدر کا کس حد تک اختیار ہے اور وہ کس حد تک جا سکتا ہے, اس حوالے سے ظاہر ہے یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا. اس وقت حالات یہ ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پیٹریاٹ کی طرز پر ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی سربراہی کریں. اور انہوں نے کہا کہ ان کا عمران خان کے لیے یہ پیغام ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں ہونے جا رہے ہیں اور یہ ایک وقت پر ہی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ کروائیں گے. اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی. پنجاب میں بھی چیف سیکرٹری صاحب نے ہر حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا لیے, چاہے وہ وسائل کی کمی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ عملے کی فراہمی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ دیگر سیکیورٹی کے مسائل ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات ایک دفعہ پھر عدالت کی طرف جا رہے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ اگر انتخابات جو ہیں وہ 90 دن کے اندر نہیں ہوتے تو یہ آئین شکنی ہوگی, اور اس حوالے سے حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کام کریں گے. آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں, لیکن اس حوالے سے مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ یہ بات کہہ چکی ہے کہ حالات اور واقعات جو ہیں اس کو دیکھنا ہوگا. ماضی میں بھی انتخابات التوا کا شکار ہوئے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا سال جو ہے وہ انتخابات ہوتے رہیں. ملک کو اس وقت معاشی استحکام کی طرف لے جانا ہے, حالات جو ہیں وہ بہت دیگرگوں ہیں. اب آج جو کیس چل رہا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے, اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں اس میں ایک واضح چیز دکھائی دے رہی ہے. وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تمام مسائل کا حل جو ہے وہ عوام کے فیصلے سے منسلک ہے. ظاہر ہے عوام کا فیصلہ جو ہے وہ تو انتخابات کے ذریعے ہی آتا ہے, اور کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عوامی فیصلے کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے. اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے, اور وہ پھر یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان سے بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں نہیں جانا تو الیکشن جو ہے وہ کیوں لڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کے لیے تیار ہوں گے. اب یہ صورتحال جو ہے, اور ایسے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی درخواست سپریم کورٹ میں جانا, کیا یہ مسائل جو ہیں یہ اب عدالتوں کے ذریعے حل ہوں گے؟ اور جس طریقے سے الزامات اور جواب الزامات کا سلسلہ جاری ہے, کیا پاکستان کا سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے بھی حالات اور واقعات جو ہیں وہ خطرناک ہوں گے؟ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر وصاف صاحب, سابق اٹارنی جنرل رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں, لیکن بنیادی طور پر
یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جہاں آپ نے یہ 8 مہینے انتظار کر لیا ہے، 2 مہینے اور انتظار کر لیں، ظاہر ہے ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے، پھر حلقہ بندیاں بھی ہو رہی ہیں، تو ایک ایسا انتخاب تو ہو جائے کہ جو ایک ایسی لائن ڈرا کر دے کہ جس کے اندر یہ نہ ہو کہ 2 صوبوں میں پرانی مردم شماری اور وفاق، اور 2 صوبوں میں نئی حلقہ بندیاں، نئی مردم شماری، یا پھر یہ کہ ہونے کے باوجود، نئی مردم شماری ہونے کے باوجود، نئی حلقہ بندیاں ہونے کے باوجود پرانے اس پہ ہو، تو یہ تو ایک نیا بحران کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ ندیم صاحب، میرے خیال میں اگر ہم ایک فیصلہ بحیثیت قوم کر لیں، آپ، میں، ساری پولیٹیکل کلاس اور تمام سٹیک ہولڈرز، کہ اس ملک کو اب ہم نے آج کے بعد ایک ضابطے کے تحت چلانا ہے، اور وہ ضابطہ ہمارا آئین پاکستان ہے۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ آئین میں کوئی سقم ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس کو پھر آئینی طریقے سے دور کریں۔ فی زمانہ آئین ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم نے آرٹیکل 224 کے حوالے سے کہ ہم نے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرانا ہے ڈیزولوشن کے بعد۔ اب اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ غیر آئینی کام ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ آپ نے جو بات کی سینسس کے حوالے سے، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ آئین ہمیں پابند کرتا ہے، اور ہمیں کوئی بھی موشگافی ڈھونڈ کے، کوئی بھی بہانہ تراش کے، ظاہر بہانے بے شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا دل نہیں کرتا کسی کام کو تو پھر بہانے آپ کو بہت سے مل جاتے ہیں، لیکن بہرحال آئین نے ہم سب پہ پابندی رکھی ہے، اور ہمیں اس ملک کو اپنی من مرضی پہ نہیں چلانا چاہیے، اس کو عوام کی من مرضی پہ چلانا چاہیے۔ عوام کی خواہش پہ، ان کی مینڈیٹ پہ ایک آئین پاکستان بنا ہے، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ اور کرنا ہے اور کسی اور طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے، وہ فیصلہ بھی بند کمروں میں نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے عوام کریں گے، اور اس کے لیے بھی آپ کو ایک ریفرنڈم کے طور پہ جانا پڑے گا۔ فی الحال آپ نے الیکشن میں جانا ہے، چاہے آپ کا دل کرے نہ کرے، آئین پاکستان کی طرف سے سب پہ پابندی ہے۔ اچھا، سلیم مانڈوی والا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آئین کے مطابق انتخابات کرانے ہیں، موقف یہی سامنے آتا ہے، لیکن جس طریقے سے ساری صورتحال ابھر کر سامنے آئی ہے انتظامی امور کو لے کر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سوچ کار فرما ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ اکٹھے ہی ہوں؟ ماضی میں 2 دفعہ کی مثال بھی اس حوالے سے دی جاتی ہے۔ دیکھیے، پہلے تو میں علی محمد خان صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونی چاہیے، ایز پر کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ہم نہ اس کو الیکشنز کو کوئی کسی طریقے سے اپوز نہیں کر رہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں، اور یہ ڈے 1 سے پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس ہے۔ اب جہاں تک یہ ایک انیوژل سی سچویشن آ گئی ہے کہ پروونشل اسمبلی کے الیکشن پہلے ہونے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی سے، تو اس کے یہ مور آف آئی شوڈ سے ایک ڈیفیکلٹی ہے جس کو الیکشن کمیشن کو بھی فیس کرنا ہے، اور ایڈمنسٹریشن کو بھی فیس کرنا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوں، اور اگر ان کی رائے یہ ہے کہ ان کو ود دی مین الیکشن کر دیا جائے، تو یہ ایک کلیکٹیو ڈیسیژن ہم لے سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب پچھلا الیکشن ہوا تھا تو سینسس نہیں ہو پا رہا تھا، تو ہم نے امینڈمنٹ کیا لاء میں کہ ہم پریویس سینسس کے اوپر الیکشن کرائیں گے، کیونکہ وہ ٹائملی اس کا رزلٹ نہیں آ رہا تھا، ڈسپیوٹ پیدا ہو گئے تھے، پارٹیوں نے آبجیکشن کر دیا تھا، اور ہم نے وہ امینڈمنٹ کی کہ الیکشن جو ہے وہ جو پہلے پرانے سینسز ہیں اسی پہ ہوں گے، اور اسی پہ ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کنسنسس ریچ آؤٹ نہیں ہو سکتا، اور کوئی سلوشن اس کا نہیں نکل سکتا۔ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ پہلے بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور ہم اس کو بھی ریوزٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کیا کیا گیا، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو الیکشن ہو، ضرور ہو جی، ہمیں کوئی ایشو نہیں۔ کچھ نہیں ہے۔
اب اشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے، جو صدر پاکستان نے خط لکھا اور پھر اس کے بعد وہ آج عمران خان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ معاملہ الیکشن کروانے کا ہے، آئین شکنی کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر گورنر تاریخ نہیں دیتا، الیکشن کمیشن نہیں دیتا، تو صدر پاکستان خود تاریخ دے سکتے ہیں۔ آئینی طور پر کیا صورتحال ہے؟ بالکل صراحت کے ساتھ صدر مملکت کی تمام اختیارات کو دے دیا گیا ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ بارہا یہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے کہ کیا صدر مملکت گورنر کو ہٹا سکتے ہیں، نام کو بھی سجیسٹ کرنے کا گورنر کے لیے یہ آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ صدر مملکت کے جو اختیارات ہیں ان میں الیکشن کمیشن کو چٹھی لکھنے کا بھی کوئی ذکر نہیں، یا اس طرح کی کوئی کورسپونڈنس کا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے کو چٹھی لکھ سکیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے کہ صدر مملکت کوئی تاریخ دیں گے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تاریخ دیں۔ اور جہاں تک گورنر کا بھی بات ہے، گورنر نے بھی جو ایک رسمی سی کارروائی کرنی ہوتی ہے، کام تو الیکشن کمیشن کا ہے اور وہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں قانون کو تو قانون ہمیں بتاتا ہے کہ نہ صرف الیکشن کی تاریخ ہوگی بلکہ نامینیشن پیپرز کو داخل کرنے کی تاریخ ہوگی، ان کی اسکروٹنی کی تاریخ ہوگی، اس کے بعد ان کے اوپر جو آبجیکشنز ہیں ان کی تاریخ ہوگی۔ اچھا علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ فیصلہ تو آپ کی حکومت کے دوران ہوا تھا نا کہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی، پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے۔ اس وقت بہت واضح اعلانات جو ہے وہ کیے جاتے تھے، اور بنیادی طور پر نئی مردم شماری ہونی چاہیے، نئی حلقہ بندیاں بننی چاہیے، تاکہ سیٹوں میں بھی اضافہ ہوگا اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو پائیں گے۔ بات تو صرف بیچ میں 3 یا 4 مہینے کی ہے، 8 مہینے تو گزر گئے ہیں۔ کیا فرق پڑ جائے گا جو چیز آپ نے خود جس کی بنیاد رکھی اس سے پیچھے ہٹنے میں؟ ندیم صاحب، میرے خیال میں نظریہ ضرورت، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو جو ہے دفن ہوئے سال ہر سال ہو چکے ہیں۔ ہر بار یہ پرانا جو ایک جن ہے یہ ایک نئی شکل میں ری انکارنیٹ ہو کے ہمارے پیچھے آتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ڈسکس ہوگی تو لازماً کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوں گی جس کی توجیہ بنا کے آپ ایک آئینی موشگافی کریں گے۔ لیکن ندیم حسین صاحب، 75 سال بعد جب ہم اپنے ملک کو اس حالت پہ اب ہم پہنچا چکے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کے قریب ہیں اور $3.5 ارب کے فارن ایکسچینج ریزرو پہ ہیں، پاکستان اس وقت بدترین تجارتی مالیاتی خسارے کا شکار ہے، آئینی بحران کا شکار ہے، اور ٹیررزم کے سائے ہم پہ منڈلا رہے ہیں، کیا ہمارے پاس کسی بھی بنیاد پہ کوئی بھی وجہ بنا کے آئین سے انحراف کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ کی باتیں فبیہا، آپ کی باتوں میں وزن ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ سینسس ہو، حلقہ بندیاں ہو، یہ ہو، سارا ہو، لیکن وہ ایک روٹین کے پروسیجر کی بات ہے کہ 5 سال پورے ہوں، اس دوران آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ آئین میں آپ کو ایک سہولت ہے، ایک آپ کو اختیار ہے کہ آپ نے ڈیزولوشن کر لی، جب آپ نے ڈیزولوشن کر لی نہیں وہ پھر علی محمد خان صاحب، اب گزارش یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ جو ہے، نہیں ایک سیکنڈ ایک سوال ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے، نہیں آپ ماضی میں بہت کچھ ہوا، نہیں ہاں، اس میں سوال یہ ہے، آپ اس کو جوڑ لیجئے گا۔ گزارش یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا پارلیمنٹ آپ چھوڑ کے چلے گئے نا، پارلیمنٹ تو مدت 5 سال اس کو پورا وہ کر رہی ہے، اگر آپ پارلیمنٹ میں ہوتے تو شاید حالات اور مختلف ہوتے۔ پارلیمنٹ آپ نے چھوڑی، پھر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اب آپ واپس بھی آنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو دیکھیں ذرا اپنے کیے ہوئے اقدامات پر بھی تو غور فرمائیں نا۔ ندیم صاحب، پارلیمنٹ جس حالت میں چل رہی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک ملک جو پائی پائی کا محتاج ہے، بال بال مقروض ہے، اس کی کابینہ آج 85 تک پہنچا دی گئی۔ سیدھا ایک آرڈر نکالیں اور 342 کے 342 جتنے بھی اب ادھر رہ گئے ہیں سب کو اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیں تاکہ سب کی خوشی ہو، سب کو جھنڈے لگیں اور سب کا نام جو ہے وہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئے کہ ایک ملک ایسا بھی تھا کہ جب لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے، کہ جب ملک دیوالیہ پن کے قریب تھا،
تو تب نیرو جو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہا تھا اور وزارتیں بانٹ رہا تھا. تو ندیم حسین صاحب یہ جو پارلیمنٹ اس وقت چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے اس کی شیلف لائف پوری ہو چکی ہے, ایکسپائری ڈیٹ آنی ہے, اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم نے یہ چھوڑا فلانا ہوا تو آئین میں اس کی کدھر گنجائش ہے کہ ایک غیر ممالک جو ہے وہ ایک طاقتور ملک آپ کو باقاعدہ ڈائریکشن دے کہ آپ عدم اعتماد میں فلانے کو کامیاب کریں اور فلانے کو ناکام کریں, اور اگر کامیاب نہیں کریں گے تو یہ ہوگا, کامیاب کریں گے تو یہ ہوگا. پاکستان میں اس چیز کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی. میری معلومات کے مطابق ہم 75 سال پہلے آزادی حاصل کر چکے ہیں. جو لوگ اس وقت کسی بھی طاقت, چاہے وہ بیرونی ملک ہو یا ایک بیرونی ادارہ ہو, اس کے پاس پاکستان کی آزادی کو گروی رکھتے ہیں, وہ پاکستان کے آئین سے انحراف کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے جو کرتے ہیں. پارلیمنٹ سے مجھے علی ہم محمد خان صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے جی, لیکن اس وقت جو ہے صورتحال وہی ہے کہ آپ نے اس پارلیمنٹ سے اب کچھ حاصل نہیں کر سکتے سوائے آپ الیکشن میں جائیں, عوام سے فیصلہ لیں. بے شک یہی لوگ طاقت میں ہیں لیکن عوام کی طاقت سے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اشتر اصاف صاحب کی طرف جاؤں, سلیم مانڈوی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت ایک معاشی عدم استحکام کی صورتحال ہے, اور علی محمد خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ انہی 8 ماہ کا کیا دھرا ہے. لیکن ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہونے چاہیے, اور پھر وفاق اور باقی 2 اسمبلیوں کے انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے؟ تو پھر اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر شفافیت کا مسئلہ بھی آئے گا, پھر وہی الیکشن کمیشن کا مسئلہ بھی آئے گا, پھر وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی, اور پھر باقی پارٹیوں کے تحفظات کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, پہلے یہاں میں علی محمد خان صاحب سے تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں معیشت کے بارے میں. دیکھیں, معیشت تو انہی کی گورنمنٹ میں خراب ہونی شروع ہو گئی تھی, اور اس کے حالات جو نظر آ رہے تھے, اور میں نام نہیں لینا چاہتا جو ان کے فائنینس منسٹر ہیں, کیونکہ وہ میرے ساتھ بھی پیپلز پارٹی میں فائنینس منسٹر تھے, بلکہ 2 ان کے فائنینس منسٹر میرے ساتھ پیپلز پارٹی میں بھی تھے. تو انہوں نے جو مجھے بتایا اور جو اس کی وجوہات تھے معیشت خرابی کی طرف جو جا رہی تھی, وہ ان کی پالیسیز تھیں, اور وہ پالیسیز اس وجہ سے تھیں کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ میرے ہاتھ سے یہ چیزیں نہ ہوں, اور اس وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ختم ہو گیا. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر چلے گئے, ہم فردر کرائسس میں جا رہے تھے, اور جب یہ نو کانفیڈنس ہوا اور اس کے بعد ٹیک اوور ہوا, تو سچویشن کو دوبارہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈیسیشنز لینے پڑے وہ بڑے پینفل تھے. اگر تو یہ آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے تو اتنے حالات خراب نہیں ہوتے جتنے اب ہوئے ہیں. تو یہ میرا ویو ہے. اور جہاں تک دوسرا آپ نے پوچھا الیکشن کا, دیکھیں الیکشن کا میں آپ کو ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ ہم کسی قسم کی ڈیلے نہیں چاہتے الیکشن میں. اگر کوئی ڈیلے کی وجہ ہے اور مجبوری ہے وہ ایک الگ چیز ہے, باقی ہم کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جانا چاہتے. پیپلز پارٹی نے اس ملک کو کانسٹیٹیوشن دیا ہے, ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی کام ہو. تو اگر کوئی مجبوری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ الیکشن پہلے نہیں ہو سکتے اور وہ ساتھ ہونے چاہیے, یا کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں یا کوئی دوسرے ایشوز ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. باقی ہمارا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے, بلکہ میں آپ کو آپ کے ٹی وی کے چینل کے تھرو بتا دوں کہ میں نے خود الیکشن کے لیے نامینیشن فائل کیا ہے کل. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں اور ہماری پارٹی بھی بڑی کلیئر ہے. اچھا, اس میں اب اشتر اصاف صاحب یہ فرمائیے گا
کہ ظاہر ہے کہ نیب کے سپریم کورٹ کے اندر سماعت تو ہو رہی ہے نیب کے قوانین میں جو تبدیلی لائے گی اس حوالے سے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ عوام کے فیصلے سے منسلک ہے۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے اس نے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر کی ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیاسی سطح پہ تو معاملات نہیں حل ہو پا رہے، میں علی محمد خان صاحب سے پوچھوں گا، تو اب یہ عدالتی سطح کے اوپر الیکشن کی تاریخ کا تعین ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، عدالتوں میں تو یہ معاملات میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ برسوں سے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ چلے جاتے ہیں عدالتوں میں، اور ہم چینلز کے اوپر بیٹھ کے ججمنٹس دے رہے ہوتے ہیں مختلف کیسز کے اوپر۔ یہ شاید کوئی مناسب بات نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جج صاحبان جب کوئی سوال کرتے ہیں یا کوئی کامنٹس دیتے ہیں تو وہ ایلیسٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا رسپانس کو، اور جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر ایریا میں یا ایک لاء میں یا ایک پرٹیکولر فیکٹ کی بات، تو ہمیں اس سے کوئی ایسی چیز نہیں لینی چاہیے کہ وہ کوئی حتمی فیصلہ انہوں نے صادر کر دیا ہے۔ عدالتی فیصلے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے عدالت کے اوپر جب وہ اس کے اندر کوئی کامنٹس آ رہے ہوں یا کوئی بات کی جا رہی ہو یا کوئی سوال کیے جا رہے ہوں۔ جہاں تک اسلام آباد بار ایسوسیشن کی پٹیشن کا سوال ہے، وہ ظاہر اپنے میرٹ کے اوپر چلے گی، لیکن دو باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کی، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں چارٹر آف گڈ گورننس کی، ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ایک چارٹر ایسا ہے جس کے لیے نہ آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور کام کرنے کی ضرورت، اس میں تو پارلیمنٹ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے اور آپ سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے، پارلیمنٹ کا جس طریقے سے انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور یہ جو بار بار باتیں ہوتی ہیں کہ استعفے دیے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم اس پارلیمنٹ کو کچھ سمجھتے نہیں اور وہ اپنی ایک شیلف لائف کو بیٹھی ہے۔ پارلیمنٹ جب تک کہ موجود ہے اس کی لائف ہوتی ہے، دیر از نو سچ تھنگ ایز اے شیلف لائف، وہ آخری دن تک بھی پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک اور کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے اور کرنا چاہیے، وہ ہے چارٹر آف ٹالرنس کا۔ جب ہم دشنام ترازی کرتے ہیں اور ہم آئین کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں لیکن ساری باتیں جو ہیں آئین کے منافی کر رہے ہو، اس کو تو آپ لات مارتے ہیں، آپ کنٹینر پہ آتے ہیں، آپ سڑکوں پہ آتے ہیں، آپ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو آپ کس منہ سے نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں؟ سپوزنگ الیکشن آپ ہار جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مزید کیوس ہوگا نا، آپ کہیں گے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ایک اچھا کام جو ہے وہ اچھے پروسیجر سے ہی کیا جائے، اور تمام کے تمام جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور پھر الیکشن کی پورے کیے جائیں، بڑھا جائے۔ میں آتا ہوں اشتر وصاف صاحب۔ علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ لوگوں نے الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے آپ کی دانست میں جو بھی حربہ تھا وہ استعمال کیا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکل پایا۔ اب یہ معاملہ جو ہے، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا عمران خان کو پیغام ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں ہونے جا رہے، یہ اکٹھے ہی قومی اسمبلی کے ساتھ انتخابات ہوں گے، تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ اس راستے پر بڑھ جائیں جس میں کوئی ایسا اصلاحاتی معاملہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کو کل یہ کہنے کی نوبت نہ آئے دوبارہ کہ جی یہ الیکشن کمیشن تو ایسا ہی تھا اور اس نے دھاندلی کروا دی ہے؟ جی ندیم حسین صاحب، یہاں بات ہوئی کہ پارلیمنٹ کی کوئی شیلف لائف نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں ان کے گوش گزار بسط احترام عرض کرنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آخری لمحے تک جو ہے آپ ایک چیز کو چلائیں
جب آپ ایک ایسی ویجیٹیٹو اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، جب آپ کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے، تو ایک جیتے جاگتے بدن اور وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ایک انسانی ڈھانچے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک پارلیمنٹ جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہو، جہاں ایک عوامی مینڈیٹ ہو، جیتی جاگتی اپوزیشن ہو، ایک حکومت ہو، اور ایک جنرل طریقے سے، ایک آرگینک طریقے سے وہاں کام ہو رہا ہو، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنی بی بھی نہیں، سی ٹیم کے تھرڈ ریٹ قسم کے ایک سسٹم کے تحت آپ نے وہاں جناب اپنا کوئی اپوزیشن لیڈر بٹھایا ہوا ہے جو آپ کا ٹکٹ کا امیدوار ہے آئندہ، میں جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کی کون سی پارلیمنٹ؟ اس طرح تو بہادر شاہ ظفر بھی آخری دن تک کاغذوں میں تو بادشاہی تھا، بادشاہ گئے ہوئے اس کو زمانہ گزر چکا تھا۔ تو یہ میں عرض کروں گا۔ دوسری بات آپ نے یہاں ڈسکس ہوئی محترم افسر صاحب نے کہ صدر کا اختیار نہیں ہے۔ صدر کو بالکل اختیار ہے، وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ہے، اور وہ جب اوتھ لیتا ہے آرٹیکل 42 کے تحت، جب وہ اوتھ لیتا ہے، اس اوتھ کے 5ویں 6 پیراگراف میں وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، صدر پاکستان جو ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، کہ میں اپنے بر ممکن کوشش کروں گا کہ پاکستان کے آئین کا میں تحفظ کروں، اور ہر قسم کے جو بھی غیر آئینی کام ہوگا اس کے خلاف۔ یہ سارا ایک اوتھ اس کا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ملک کو غیر آئینی طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اگر وہ اس میں ایکشن نہیں لے گا، اس میں مناسب اقدام نہیں کرے گا، تو وہ صدر جو ہے وہ اپنے اوتھ کے مطابق وہ نہیں چل رہا ہوگا، وہ اپنے اوتھ کی پاسداری اور وہ نہیں کر رہا ہوگا۔ تو صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے یا جو وہ سٹیپ لے رہے ہیں وہ بالکل آئین کے مطابق ہے، کیونکہ اس وقت جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، ابھی آج ہی تو آپ کے 85 کے وزراء بن گئے ہیں، پاکستان کو جس طریقے سے ایک بنانا ریپبلک بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان حالت میں آپ ان لوگوں سے یہ توقع کرتے ہیں ندیم حسین صاحب کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اصلاحات ہوں گی؟ میرے خیال میں خدا را اب اس ملک پر رحم کریں، عوام کے پاس جائیں، الیکشن کرائیں اور اس گن سے نکلیں، کیونکہ جتنا اور آپ اس میں پڑیں گے اتنا اور یہ سسٹم خراب ہوگا، اتنا اور کنفیوژن بڑھے گی۔ الیکشن ہی واحد حل ہے۔ اچھا، اب سلیم مانڈوی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، اور ظاہر ہے آپ کی اتحادی حکومت ہے، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، آپ آئین دیا ہے، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان جو ہے وہ تاریخ دے سکتے ہیں آن ہز اون؟ دیکھیں، اب یہ تو علی صاحب بات کر رہے ہیں دے سکتے ہیں، اشتر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ میں اب اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا، بٹ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی قانونی طریقہ ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن وہ ہمیں فالو کرنا چاہیے، جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو وہ فالو کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ایک اختلاف ہے کہ ایک پارٹی کہتی ہے جی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو اٹارنی جنرل ہیں اس وقت اشتر صاحب وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو میں اس ڈیبیٹ میں خود نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ مجھے خود اس کی اتنی نالج بھی نہیں ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ اچھا، لیکن اس میں سلیم مانڈوی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب انتخابات کے حوالے سے جس طرح کی انتظامی ہرڈلز کا ذکر ہو رہا ہے اور کچھ آئینی تقاضوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صوبائی دونوں صوبوں کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے انتخابات کا 90 دن کے اندر انعقاد ممکن ہے، یا یہ کہ نہیں تمام انتخابات اکٹھے ہی ہوں گے؟ دیکھیں، میں ندیم صاحب یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کوئی ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے انتخاب نہیں ہو سکتے، یا کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، کوئی اور پرابلمز ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا ایشوز ہیں، تو وہ ایک اور چیز ہے۔ مگر ایز پر کانسٹیٹیوشن میں نہیں کہہ سکتا کہ انتخاب نہیں ہونے چاہیے۔ میں تو آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ میں خود اب انتخابات کے لیے اپنا نامینیشن جمع کرا کے آیا ہوں کل۔ تو میں اگر یہ سمجھتا ہوتا کہ انتخاب نہیں ہو سکتے تو میں جمع ہی نہیں کراتا۔ تو میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کورٹس یا کوئی ایسی سچویشن سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے یہ انتخاب نہیں ہو سکتے، وہ ایک الگ چیز ہے، بٹ ایز پر کانسٹیٹیوشن تو انتخابات ہونے ہیں، اور ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ تو وہ مطلب یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر کہ کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہیں، بٹ میرا موقف تو یہی ہے۔
ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ میں اشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اگر اٹارنی جنرل ہوتے اور مشاورت میں شامل ہوتے تو جو اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کیا سجیسٹ کرتے اس ساری قانونی اور آئینی گنجلک میں؟ میں تو بڑے واشگاف الفاظ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صدر مملکت کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ سپریم کمانڈر ہیں اور وہ ہائیسٹ آفس ہولڈ کرتے ہیں، تو بالکل ہی از دا سپریم کمانڈر اینڈ ہی ہولڈز دی ہائیسٹ آفس ان دا کنٹری، بٹ دین ان کے جو اختیارات ہیں وہ تو آئین نے دیے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو باوثوق کہہ رہا ہوں، پوری وہیمنس کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، میں غلط بات کیوں کروں گا کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تاریخ دے سکیں۔ میرا مشورہ بالکل پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہے، قانون کے مطابق چلنا ہے، اور ایکسپرٹس کو ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے۔ یہ ساری سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ ایکسپرٹس جانتے ہیں، وہ سیکیورٹی کے ایکسپرٹس اور جو اس شعبے میں کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے انتخابات کو کرائے گی، وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور انہوں نے ہی یہ سارے سلسلے کرنے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو میں گراؤنڈ ریالٹی دیکھ رہا ہوں، گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی، پاکستان مسلم لیگ میں بھی، جمعیت علماء اسلام میں بھی، ایم کیو ایم میں بھی پارلیمنٹری بورڈ بیٹھ چکے ہیں، ان کے پارلیمنٹری بورڈ تشکیل ہو چکے ہیں، اور وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ٹکٹوں کی جو الاٹمنٹ وغیرہ کی، تو دے آر آل گیئرڈ ٹورڈز دیٹ۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اتنا یہ کیا سرائیاں کیوں ہوتی ہیں۔ مے بی دس از مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ۔ یہ ایک سٹر کیا جا رہا ہے اسٹارم کو، تاکہ قوم کو ایک ہیجان میں رکھا جائے ہر وقت، اور ایک ہر وقت ڈیبیٹ چلتی رہے، تاکہ کچھ لوگ اپنی ریلیونس شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہیں اور وہ اپنی تقریروں کا کوئی موضوع تو چاہیے ان کو، تو شاید یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اس میں بدنیتی ہے۔ میرا بالکل یقین ہے اس بات کا کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی کام کریں گے۔ اچھا علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں نے دباؤ کا ہر طریقہ اور ہر حربہ استعمال کیا، اب اگر جس طریقے سے معاملات ہیں، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت ہے، اس کا اپنا ایک موقف ہے، مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی سینئر لیڈرشپ کا اپنا موقف ہے، وہ اس کو ذاتی رائے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر یہ انتخابات جو ہیں یہ التوا کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ندیم صاحب دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں نیت بد بانا بسیار، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ 1001 قسم کی تعویلیں بنائیں۔ وہ بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے جو آج سے 60 سال پہلے نظریہ ضرورت کو، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو ایجاد کر گئے، اور ہمارے سر پہ ایک انبار گرا کے چلے گئے کہ خود تو قبروں میں بیٹھے ہیں لیکن پاکستانیوں کو زندہ درگور کر کے رکھ دیا ہے۔ آج پاکستانی کو آپ دیکھیں، سارے زندہ چلتے پھرتے لاشیں نظر آ رہی ہیں، ہر کسی کو اپنے بچوں کی فیس اور بجلی کی بل کی پڑی ہوئی۔ یہ ادھر ہم 75 سال بعد پاکستان کو لے کے آگے ہیں، اور یہ جتنے لوگ یہاں پہ لیڈرشپ لیول پہ بیٹھے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ادھر بزنس کیوں نہیں کرتے؟ ان کے اثاثے ادھر کیوں نہیں ہیں؟ یہ بڑے اس ملک کے جو ہے مامے لگے ہوئے ہیں، جو پاکستان کا سارا ادھر سے نکال کے باہر لے کے بیٹھ گئے۔ جتنا کوئی پاکستان میں جس پہ جتنے زیادہ کرپشن کے چارجز تھے، سب کے سب کو جھنڈے لگا کے بٹھا دیا ہے۔ تو یہ آپ کی حالت ہے۔ یہاں پہ بات ہوئی کہ جناب آپ ایکسپرٹس کو ٹرسٹ کریں۔ یس وی ول ٹرسٹ دی ایکسپرٹس، بٹ دوز ہو آر نیوٹرل ایکسپرٹس۔ یہاں پہ تو آپ ایک جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ نون لیگ کا موقف دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس میں آزاد ہیں، آپ موقف دیں، لیکن
ہم بھی اپنی بات کریں گے. میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کے آئین پاکستان جس پہ ہم سب یقین رکھتے ہیں, اس میں صدر مملکت کا جو اوتھ ہے وہ کیا کہتا ہے, دیٹ آئی ول پرزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو اگر اس کو لگتا ہے کہ پاکستان کے آئین کی اس خلاف ورزی یہ حکومت کرنے جا رہی ہے, ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے صدر مملکت کی کہ متعلقہ فورمز کو وہ آگاہ کریں. وہ خود انتظامی فیصلہ اس وقت نہیں لے رہے, وہ صرف آگاہ کر رہے ہیں. اور آپ نے کہا ہم کیا کریں گے, ہم عدالت میں جائیں گے, ہمیں اپنی عدالتوں پہ سب پہ ٹرسٹ ہے. آپ اپنا آخری دروازہ کٹاتے ہیں, اس کے بعد تو آخری اوپر اللہ تعالیٰ ہی بیٹھے. دیکھیں ہم ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں. یہ اس وقت جو نوجوان عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, ہمیں کوئی شوق نہیں تھا. میں بھی آپ کی طرح وکیل تھا, میں بھی ایک پروفیشنل تھا. سب کچھ بند کر کے جو ہے ہم اس تحریک میں کیوں ہم نے اپنی جوانی کے 10-15 سال دیے ہیں, اس لیے دیے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ملک کے 35-40 سال ضائع کیے ہیں. پاکستان کو ایک ڈیکیڈ آف ڈارکنس میں دھکیل کے رکھ دیا ہے. اس میں کوئی بھی آج علی محمد خان صاحب بات یہ ہے کہ وہ ڈیبیٹ کسی اور طرف چلی جائے گی. اب کرپشن کے جہاں تک معاملات ہیں تو اس میں آپ کرپشن کہتے ہیں دوسروں کے لیے تو ٹھیک ہے, جب اپنی بات آئے تو آپ کہتے ہیں ہماری مرضی, وہ ڈیبیٹ کہیں اور نکل جائے گی. سلیم ماڈوی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ایک اتفاق رائے کی تو ضرورت ہے, لیکن جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیگر پارٹیوں پر اپنے قتل کے الزامات لگا دیں اور اس طرح کے کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ لگا دیں, حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ, ایک پولیٹیکل لیڈر باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو تسلیم نہ کرے تو پھر ایک اتفاق رائے کدھر سے آپ نے ڈھونڈنا ہے یا تلاش کرنا ہے؟ جی آپ ندیم صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس قسم کے الزام کوئی بھی لیڈر ایک دوسرے پہ لگائے تو بہت غلط بات ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی میں کافی لوگ ایسے ہیں, میں ایک ٹاک شو پہ تھا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے, اور ان سے جب انہوں نے یہ پوچھا کہ جی کیا خان صاحب کے پاس ایسے کوئی ایویڈنس ہیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے, میں نے تو یہی کہا کہ جب اس قسم کی باتیں ایک لیڈر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو بھی اس کے فالوور ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ جے یو آئی ہو, تو اس کے فالوورز تو ان چیزوں کو بلیو کرتے ہیں نا کہ ایسی بات ہے. بعد میں وہ جھوٹ نکلے یا سچ نکلے وہ ایک الگ چیز ہے, مگر اس قسم کی بات کرنا ایک دوسرے کے لیے از ویری ڈیمیجنگ فار دی ادر پارٹی اینڈ فار ادرس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا لیڈر کیا کہہ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتوں کو جتنا اوائڈ کیا جائے اتنا بہتر ہے. مگر یو کین کال اٹ اے پولیٹیکل اسٹنٹ, یو کین کال اٹ پارٹ آف پالیٹکس, جو بھی آپ اس کو کہہ دیں, مگر بیسیکلی تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. اور ایسی بات کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اور صرف آپ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. تو اس پہ میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. چاہیے. اچھا, اس میں اشتر اصاف صاحب یہ فرمائے گا کہ آنے والے جو اب پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے اس میں سے آپ کو کیا مزید انتشار نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں آئین کے مطابق تو کوئی استحکام نکلے گا؟ سب سے پہلے تو میں جو آپ نے بات شروع کی, اور شاید میں بھی وہ پہلے کر چکا ہوں بات, اور وہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ہے چارٹر آف ٹالرنس, ایک دوسرے کے لیے برداشت. اور اگر ہم ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں پیدا کریں گے اور دستخط نہیں کریں گے کسی مسودے پہ کہ یہ لائنز ہیں ان سے ہم نے کراس نہیں کرنا, تو آپ الیکشنز کرا لیں, آپ ریفرینڈم کرا لیں, جب تک یہ نہیں ہوگا انتشار ہی انتشار ہوگا. سپوزنگ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا الیکشن ہار جاتی ہے پی ٹی آئی, تو کیا
آپ کا خیال ہے استحکام آ جائے گا؟ استحکام ان کی نظر میں تو صرف وہ ہے کہ جب وہ بات اپنی منوا لیں تو استحکام ہے. آپ ان سے اختلاف بھی اگر کریں تو پھر دشنام ترازی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہاں پہ صرف ایک گردان شروع ہو جاتی ہے جو شاید سب نے رٹی رٹائی بات کرتے ہیں، اینڈ دے کیپ ہارپنگ آن دیٹ. بات بالکل یہ نہیں ہے کہ جو آج کل حالات ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ آج سے 75 سال پہلے کا کوئی بات ہے. بات بڑی سمپل ہے. مانڈوی والا صاحب نے صراحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط تھیں جس پہ دستخط کیے تھے پی ٹی آئی حکومت نے، اس سے رینیگیٹ کیا گیا، اس کو توڑا گیا، اس معاہدے کو ختم کیا گیا، خراب کیا گیا. اس وجہ سے آج ہم اس نہج پہ ہیں. اس بات کو کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں اپنے گریبان میں جھانک کر اس بات کا کہتے کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ یہ کیوں اس طرح چل رہا ہے سارا سلسلہ؟ ایک پارٹی جو ہے وہ آپ کا نکل جاتے ہیں نیشنل اسمبلی سے، آپ دو اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں. کیا آپ انتشار نہیں پھیلا رہے؟ یہ ہے انتشار. اور دوبارہ جب آپ کس منہ سے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا منشا پورا نہیں ہوگا، اگر آپ کو وہاں میجارٹی نہیں ملتی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر یہی کریں گے آپ، کنٹینر پہ آئیں گے، جلد سے جلوس کریں گے اور بری باتیں کریں گے. صرف کوئی اپنے ملک کے اندر ٹرسٹ کریں انسٹیٹیوشنز کو. اپنے ملک کے اندر جو آپ کی جو ادارے کام کر رہے ہیں، جو آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کبھی کریں. آپ صرف میں اشتر صاحب آتا ہوں. جی میں آتا ہوں. اس میں علی محمد خان صاحب یہ فرمائے گا کہ آج تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پھر بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ جب اسمبلی میں نہیں جانا تو انتخاب کائے کے لیے لڑتے ہو؟ میرے خیال میں بالکل وہ اگر وہ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، لیکن لگے ہاتھوں پھر یہ بھی ان سے سارا کچھ پوچھ لیں کہ جو ان پہ اٹیک ہوا اس میں جو ان کے نام دیے. سمجھتے ہیں آپ یہاں بات کہ کس منہ سے آپ عوام کے پاس جائیں گے؟ تو کس منہ سے وہ لوگ آج حکومت میں بیٹھے ہیں جن پہ کرپشن کے اربوں روپے کے کیسز تھے؟ 1100 ارب روپے آپ کی خالہ جی کے گھر سے جو ہے کسی کے نہیں گیا تھا. یہ پاکستان کے عوام کا کرپشن کا جو ہے پیسہ تھا جو انہوں نے جو کرپٹ جو کیا سارا سفن آؤٹ کیا. آپ نے نیب ترامیم کر دی. آپ نے نہیں علی محمد خان صاحب میں یہ اب ایکسپیکٹ کرتا ہوں، علی محمد خان صاحب میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ بات کہیں کہ کراس دا بورڈ اب احتساب ہونا چاہیے. آپ اپنے الزامات کا بھی جواب دے دیں آ کے. دیکھیں یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو ہم بات کریں کہ پاکستان میں کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن کیا ہوئی؟ عمران خان سے 50,000 قسم کے سوال ہوئے، گھڑی آگے گھڑی پیچھے. جیسے ہی وہاں سوال ہوا کہ باقی بھی نکالیں، فوری طور پہ کیبنٹ ڈویژن سے جناب لیٹر چلا گیا. وہاں سے کہا گیا کہ جناب یہ تو ہم نہیں، وہ اس پہ تو سیکریسی ہے، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ کتنے آپ نے وہاں سے بی ایم ڈبلیوز اور کتنے وہاں سے قیمتی جو ہے وہ چیزیں لی ہیں. وائی کانٹ یور تھنگز بی میڈ پبلک؟ کیا صرف عمران خان جو ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے جو 35-40 سال سے یہاں حکمران جو ہے وہ بنے بیٹھے ہیں؟ ہم نے تو نہیں آپ کو ملک کو نیگیٹو جی ڈی پی پہ چھوڑا تھا، 6 کی جی ڈی پی پہ چھوڑا تھا. اگر 7-8 پہ نہیں لے کے جا سکتے تو اس پہ رکھتے آپ. 70 ارب ڈالر کا آپ کو فورن ایکسچینج ریزرو چھوڑ کے علی محمد خان صاحب میرے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے ذرا پلیز. جی اب سلیم مانڈوی والا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کو تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سب سے سوال پوچھیں، لیکن ان کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ جواب نہ دیں. جواب بھی نہیں دیتے، کورٹ میں بھی نہیں آتے. میں یہی تو میں سرپرائز ہوتا ہوں. اسمبلی میں بھی نہیں آتے تو کیسے؟ آپ مجھے بتائیں نا یہ کس ٹائپ کی سیاست ہے؟ یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ جی مجھے بلاتے ہیں تو میں جاؤں گا، میں جواب دوں گا جن چیزوں کے لیے مجھے، تو یہ تو ان کو دینا چاہیے نا، یہ ان کے انٹرسٹ میں. ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اشتر صاحب، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.